الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر. کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں. اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا. لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ معارج چل رہی. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے کہ جنت ہے، جہنم ہے، ایک دن مرنا ہے، تو یہ لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے. خاص طور سے اگر اللہ کی شریعت کو نہیں مانا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو جو ہے جہنم کا عذاب بھی ہے، آخرت بھی ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں لاؤ نا، ہے تو یہ ہے. تو اس پر اللہ نے سنایا کہ ہے عذاب اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس مرنے کی دیر ہے. اور قیامت بھی ایسے بھی زیادہ دور نہیں رہی. ہر گزرتا دن آدمی کو کہاں لے جا رہا ہے؟ قیامت کے پاس لے جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کا ہولناک عذاب بتایا کہ دیکھو کیسا عذاب ہوگا کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو بھی جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہوگا جن کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے، جن کے لیے اپنے دن رات کا جو ہے آرام، چین، سکون برباد کر کے ان کے لیے محنتیں کرتا ہے، ان کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے کوششیں کرتا ہے. سب کو جائے جہنم میں اور میں بچ جاؤں. اتنا خطرناک عذاب ہوگا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کوئی کسی کے بدلے میں جانے والا نہیں. پھر ایمان والوں کی پہچان بتائی کہ ان کی پہچان کیا ہے، کیسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. اب آگے کیا فرما رہے ہیں
آگے جو ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو کافر کیا کرتے تھے، یہ ادھر سے ادھر سے سب جمع ہو کر چلاتے تھے اور آپس میں کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ اس قرآن کو مت سنو اور خوب آواز کرو، ڈی جے بجاؤ، شور کرو تاکہ کیا ہو جائے، اپنے جیت جاوے. جس کے پاس کوئی وہ کہتے ہیں نا معقول بات کے لیے گجراتی تو آتی جی، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر وہ چلانے لگتا ہے. جس کے پاس کوئی لاجیکل بات نہیں ہوتی نا تو وہ پھر آخر میں چلانے لگتا ہے، شور مچاتا ہے، آواز اٹھاتا ہے تاکہ سامنے والا دب جائے. یہ اس کے ہارنے کی دلیل ہوتی ہے. تو کافروں کو اتنا تو پتا تھا کہ قرآن کا جواب ہم دے سکتے نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کوئی لاجک نہیں تھا اور ان کی خود اپنی زندگی کا اور مورتی پوجا کا بھی ان کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا نہیں. تو آخر میں بس یہی کہ شور مچاؤ تاکہ کوئی سننے نہ پائے. تو ہر طرف سے جمع ہو کر شور مچاتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو یہ حکم دیا گیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو دین کی نمازوں میں امام صاحب زور سے قرات نہیں کرتے، اور رات کی نمازوں میں مغرب میں زور سے قرات ہوگی ہم سنتے ہیں، عشاء میں زور سے ہوگی، فجر میں زور سے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں وہ کافی دین میں حاضر رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے. تو حکم دیا کہ آہستہ پڑھو. اور جب رات میں شراب پی کر مست ٹنڈے پڑے ہوئے ہیں تو اب جو ہے وہ اللہ نے فرمایا اب زور سے پڑھو. تو فجر میں، عشاء میں، مغرب میں یہ نہیں آتے تھے تو اس وقت زور سے قرآن پڑھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اسی طریقے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. بہرحال تو یہ شور مچاتے تھے. اب اس کے باوجود یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ چلو سب بات ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہم نے اتنا خطرناک عذاب سنایا اور لائف اسٹائل بھی بتایا کہ دیکھو ایک خراب لائف اسٹائل ہے اور ایک کامیاب لوگوں کا لائف اسٹائل ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بات مانتے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا چوری پر سینہ زوری، پھر حضور سے یہ کہتے تھے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى جی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ لَلْحُسْنَى وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. اس طرح کی آیت کہ وہ یہ کہتے کہ چلو ہم تو نہیں مانتے شریعت کو، لیکن اتنا ہے کہ اگر ہم مرے تو ہم تو جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب میں دے رہا ہے کہ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا. کہ ایک تو ہماری شریعت کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، اگنور کرتے ہو جی، مانتے نہیں ہو، اور اوپر سے یہ تمنا بھی ہے کہ ہم تم کو کہاں بھیجیں گے، جنت میں بھیجیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ. یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے تم جنت میں جاؤ گے. بہت پیارا، بہت زبردست جواب دیا اللہ نے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں اندر کس سے پیدا کر رکھا ہے، منی کے نطفے سے تو بنے ہو، کیا حیثیت ہے تمہاری. مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی کمال تھوڑی ہے. کمال تو یہ کہ تم اعمال کرو، تمہارے جو تم جی رہے ہو تو تمہارا لائف اسٹائل کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، اس سے انسان بنتا ہے، اس سے اس کی ویلیو اللہ کے یہاں بنتی ہے. وہ تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، مورتی پوجا میں پڑے ہوئے ہو جی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے نہیں ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں، اور یہ کہتے ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. اللہ کہہ رہے کوئی حیثیت نہیں. یہ ایسے ہی میں نے کہا نا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب مسور کی دال بہت مہنگی ہوا کرتی تھی، نواب لوگ کھاتے تھے. تو اس وقت باورچی کہا ہم کھائیں گے تو یہ کہتے تھے یہ منہ اور مسور کی دال، یہ تمہاری حیثیت ہے کہ اتنی بڑی چیز مانگتے ہو. تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت ہے جنت کا سوچ بھی کیسے لیتے ہو جنت کا. انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو خود پتہ ہے کہ ہم نے ان کو منی کے نطفے سے پیدا کر رکھا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت اس وقت بنے گی جب آدمی ایمان لائے. حیثیت اس وقت بنے گی جب آدمی کیا ہو، اچھے اعمال کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو اسلام میں سمجھنے کی. کافروں میں مالدار نہیں تھے جی، کافروں میں خوبصورت نہیں تھے. ابو لہب، اس کو ابو لہب کہتے ہیں اس لیے کہ اتنا چمکتا تھا یوں جیسے شعلہ چمک رہا ہو، اتنا خوبصورت تھا جی. جوان نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے. سردار نہیں تھے، بہت تھے. لیکن قرآن نے ان کی
پھوٹی کوڑی کی بھی قیمت نہیں لگائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل انسان میں یہ ہے کہ آدمی اپنے اخلاق سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ آج کل لائف اسٹائل ہی ہو گیا کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے تو بڑا آدمی، کپڑے اچھے ہو تو بڑا آدمی، بنگلہ اچھا ہو تو بڑا آدمی۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر ہمیں انسان کے نیچر کو سامنے رکھ کر اس بات کا خوف نہیں ہوتا نا کہ ہم خوب پیسہ دے تو سب کافر ہو جائے، تو ہم ان کافروں کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے۔ کس کا بنا دیتے؟ مطلب یہ کہ دنیا کی ہمارے سامنے کوئی ویلیو ہے نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا ہے فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، کہ جو بڑے بڑے بزنس مین بن کے گھوم رہے ہیں نا مارکیٹ میں اور اللہ کو نہیں مانتے تو کہیں دھوکے میں مت پڑ جانا۔ اللہ نے کہا ہے صاف صاف قرآن میں متاع قلیل، چند دن کی بات ہے۔ بڑے بڑے مالدار جاتے کہ نہیں جاتے؟ ٹاٹا والا ٹاٹا کر کے چلا گیا، کیا لے کے گیا ساتھ میں؟ جی کچھ بھی لے کے نہیں گیا؟ تو ایسے ہر انسان چلا جائے گا، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں متاع قلیل، تھوڑے دن کا مزہ ہے، لیکن پھر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو مٹی کے منی کے نطفے سے بنا رکھا ہے۔ اس میں دو باتوں کا جواب دیا اللہ نے۔ کتنی باتوں کا؟ ایک تو یہ کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم جنت مانگو، جی۔ دوسرا آگے اللہ جواب دے رہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ میں نے کہا تھا کہ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی ہے، اور بالکل آخری زمانے کی۔ کون سی زمانے کی؟ 13 سال پورے ہو رہے ہیں نا حضور کے، وہ آخری دور کی یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ دھمکی دے رہے ہیں قریش کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے نا ان کو، کہ دیکھو تم بہت بھاؤ کھا رہے ہو نا کہ 13 سال سے تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 13 سال سے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دماغ سے یہ بھوسا نکال دو، دماغ سے یہ بھوسا نکال دو۔ ہم اس پر قادر ہے کہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لائیں گے اور وہ تم سے اچھے ہوں گے۔ یہ آخر میں کہا تھا قریش کو، مانے نہیں۔ پھر اللہ نے دوسری قوم کھڑی کی جن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انصار۔ کیا بولتے ہیں؟ انصار۔ پھر وہ حج کے موقع پر آئے، بیعت عقبہ کے وقت انہوں نے جو ہے بیعت کی، حضور سے وعدہ کیا۔ حضور نے کہا کہ بولو وعدہ کرتے ہو میری جان کی حفاظت کرو گے، میرے آدمیوں کی حفاظت کرو گے؟ کہا ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ان میں جو ذہین آدمی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ پورے عرب سے جنگ لینی پڑے گی۔ کہا پورے عرب سے لڑیں گے۔ ایسی جاندار قوم اللہ نے دی۔ قریش نہیں مانے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ اپنے نبی کو وہاں سے اٹھا لیا اور کہاں لے گئے؟ مدینہ لے گئے۔ یہ ان کو دھمکی تھی اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اور اس کو کتنا لاجک میں سمجھایا اللہ نے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بدلنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم رات دن کے سسٹم میں غور کرو، سورج روزانہ ایک جگہ سے نہیں اگتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ اللہ روزانہ بدلتے ہیں۔ اس لیے جمع بہو وچن میں لائے مشارقی والمغاربی، جی، کہ روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے آج کل ٹھنڈی کا زمانہ چل رہا ہے، ساؤتھ سے نکلتا ہے، جی، گرمی میں نارتھ سے نکلے گا۔ یہ اس کا سسٹم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، ہم نے ڈیزائن ہی اس طرح کی ہے اس سولر سسٹم کو، زمین کو ایسا 23 ڈگری شاید 23.5 ڈگری ایسا جھکا کے رکھا ہے کہ اس کا پوائنٹ بدلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، اتنا بڑا سسٹم ہم روزانہ تبدیل کرتے ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، کہ ہم مشرق اور مغرب کے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم نہیں مانے تو بدل دوں گا۔ اور اللہ نے بدل دیا۔ اور کس کو لایا؟ اللہ انصار کو لایا۔ یہ مسلمانوں کو بھی بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ بہت زبردست۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مانے نہیں نا اور یوٹ شریعت کو اگنور کرتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول پر احسان کرتا نہیں۔ ہاں اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندے کو ایمان دے کر، اللہ احسان کرتا ہے بندے کو دینداری دے کر۔ کوئی اگر جو ہے اپنی دن رات پیسے خرچ کر رہا ہے، دن رات سجدے مار رہا ہے، تو قرآن صاف کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ہم کو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے۔ سب نیکی کا بدلہ ہم دینے والے ہیں، کوئی ہم پر احسان کر سکتا نہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں شریعت کو اگر تم نے ٹھکرایا، اگنور کیا، ہم کہہ رہے ہیں دوسروں کو لے آئیں گے۔ تاریخ پڑھو گے تو ایسا ملے گا کہ مسلمانوں کو اللہ نے بادشاہتیں دی، ہاں، اور جو مسلمانوں کی تعریف پڑھنی چاہیے۔ جب بادشاہتیں ملی ان لوگوں کو تو آخر میں جیسے ہمارے ہندوستان میں مغل نے کتنے سال
کل مسلمانوں کی حکومت 800 سال ہے، مغل کی تقریباً 350-400 سال حکومت ہے۔ آخری دور کی تاریخ ہم نے پڑھی کہ جب یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو کیا چل رہا تھا۔ لکھا ہے ہسٹری لکھنے والوں نے کہ گانے چلتے تھے، رات کو شاعریوں کی مجلسیں ہوتی تھی، کبوتر بازی ہوتی تھی، جی لوگ کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے حکومت ختم کر دی، سمجھ میں ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نہیں مانو، ہم دوسروں کو لے کر آئیں گے۔ مسلمان بہت بدماشی میں اترے، اللہ تاتاری قوم کو لایا، ان کو مسلمان کیا، لیکن مسلمانوں کو تو اتار دیا۔ مسند پہ سے کہاں اتار دیا اللہ نے؟ سائڈ میں، کہ تم لائق نہیں رہے، اتار دیا۔ پھر تاتاری کو لائے، پہلے مارا، کیا کیا؟ خوب مار کے لائے، پھر اس کے بعد ان کو ایمان دیا کہ اسلام کی خدمت کرو۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو علماء کرام کہتے ہیں، جو پوری تاریخ اور اللہ کی سنت کو جانتے ہیں نا، اس کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ چھٹائی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھٹائی۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن کے سسٹم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب حالات آتا ہے نا تو اللہ چھٹائی کرتا ہے، حالات لاتا ہے، اور جو نام کے مسلمان سائڈ میں کچرے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جو پکے مسلمان جمے رہتے ہیں، مر جائیں گے لیکن اسلام کا سودا نہیں، مر جائیں گے لیکن لائف اسٹائل بدلیں گے نہیں، جو اب جائے گی تو جائے گی، چہرے سے داڑھی نہیں جائے گی، چٹنی روٹی کھا کے جئیں گے لیکن شان سے جئیں گے۔ ایسے اللہ بندے پیدا کرتا ہے، پھر ان کی نسلوں میں اللہ ایسے بندے پیدا کرتا ہے جو اسلام کی پوری دنیا میں حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا سسٹم ہے، تو ہمیشہ ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ جب پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرتے ہیں تب اللہ اوندا چکر چلاتے ہیں۔ کیسا چلاتے ہیں؟ ہر جگہ ایسا لگتا ہے مسلمان گئے، مسلمان گئے، مسلمان گئے، پھر اللہ سب کو غلبہ دیتا ہے تاکہ دماغ شریف ٹھکانے رہے کہ یہ ہم اپنے پاور سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے پاور سے آئے۔ تو یہ بات ہے، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں مانو گے تو ہم کیا کریں گے؟ دوسرے لائیں گے۔ یہ سب کے لیے ہے، اللہ کی سنت ہے۔ آئندہ بھی اگر مسلمان شریعت کی صحیح قدر نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے، ابا نماز پڑھتے تھے لیکن ساتھ میں سود کھاتے تھے، جگار کھیلتے تھے، تو اب بیٹا آئے گا وہ نماز کو چھوڑ دے گا، پھر اس کے بعد اس کا پوتا آئے گا، وہ نماز سے بھی تو جائے گا، اسلام کی بیسک معلومات بھی اس کو نہیں رہے گی، پھر اس کا پوتا ہے اس کو کلمہ بھی نہیں معلوم رہے گا، دھیرے دھیرے پورا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ ہماری کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، یعنی نہیں کہ کوئی کہے گا نہیں ہم زبردستی مسلمان رہیں گے۔ دلوں پر ہمارا راج، کس پر راج ہے؟ دلوں پر راج ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، ہم ختم کر دیں گے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اللہ کہہ رہے ہیں چلو چھوڑو، کیسے نہیں بالکل بازی فائنل ہو گئی ابھی ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں چلو چھوڑو، ان کو نہیں ماننا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو اسی کھیل میں پڑے رہنے دو، یہ نہیں سنتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کرو، کفر کرنا ہے کرو، ہمارے نبی کو ستانا ہے ستا لو، جی ہم بھی دیکھتے ہیں تمہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اسی حال میں موت دیں گے، یوم یخرجون من الاجداث، یہاں تک کہ تم اس دن کو پہنچو یعنی قیامت کو، جب ایسے بھاگیں گے قبر سے اٹھ کر کہ جیسے آدمی شوق میں مسجد میں آتا ہے نا بھاگ کر، جی وہ کہاں جاتے تھے؟ بت خانے میں، مندر میں، تو اللہ کہہ رہے جیسے مندروں میں جاتے ہیں نا، ایسے بھاگتے بھاگتے حشر کے میدان کے یہ نبھائیں گے، لیکن عزت کے ساتھ نہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم بہت خطرناک جگہ جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں میں جھکی ہوئی ہوگی، دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور بہت بڑا عذاب ان کے استقبال میں کھڑا ہوا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، اللہ کہہ رہے یہ وہ دن جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، یوں جیسے سامنے دن کھڑا ہو نا، یوں اشارہ کر کے قرآن میں دیکھو وہ رہا، یہ ہے وہ دن، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دور نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایمان دیا ہے، اس کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایمان ہم سے یا ہماری نسل سے کیا ہو جائے؟ چھین جائے، چھوٹ جائے۔ ان میں سے ایک چیز میں بتاؤں، شریعت میں ایک چیز ہے گناہ کر لینا، اور ایک ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یا گناہ کو ہلکے میں لینا، دو چیزیں فرق ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا دل پچھتاتا ہے نا اندر سے، یار غلط ہو گیا مجھ سے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی سمجھتا ہے یہ گناہ نہیں ہے، یا پتہ ہے کہ گناہ ہے لیکن ہلکے میں لیتا ہے، چلو جان دو، کون دل پر لیتا ہے یار، کریں گے۔ یہ ایسی چیز ہے نا کہ آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں۔ بہت سی مرتبہ ایمان سے نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بچنے کی چیز ہے کہ انہی میں ایک چیز میں بتاؤں، جب مسلمان دوسری قوموں کے بیچ میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ دوسری قوموں کے بیچ میں، تو ان کی لائف اسٹائل، ان کا جو کلچر ہے نا، آدمی اس کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، جی کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی اس کو کچھ ایسا لگتا نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، جی، اور یہ چیز آدمی کا کباڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو ناپسند کیا کہ بہت سارے غیر مسلم رہ رہے ہیں. کیا رہ رہے ہیں وہاں؟ ایک گھر کس کا ہو؟ حضور کہہ رہے ہیں میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا لائف اسٹائل ضرور بدلے گا، چاہے کتنا پکا مسلمان. یہ نہیں تو اس کی اولاد جائے گی ہاتھ سے. حضور نے اس کو پسند نہیں کیا. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کہاں بنائے اللہ نے بادشاہ؟ مصر میں بنائے. تو وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ آپ کے خاندان کو یہاں بلاؤ، یہاں رہیں گے، یہاں ان کو ہم سوسائٹی دیں گے، یہاں رہیں گے. حضرت بلایا، لیکن تنہائی میں حضرت یعقوب سے بہت پیاری بات کہی تھی. حضرت یعقوب سے کیا کہا تھا کہ ابا حضور جب بادشاہ یہ بات رکھے نا آپ کے سامنے کہ تم یہاں رہنا، تو یہ سب بت پرست لوگ ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں. تو آپ جو ہے ایسا کہنا کہ ہم کو الگ سے سوسائٹی دو. کیا کرو؟ ہم الگ رہیں گے، اس سماج میں نہیں رہیں گے. ہمارا الگ سے 12 بچے ہم الگ سے رہیں گے. بات ہوگی. بعد میں کیا ہوا کہ وہ لوگ رہے، لیکن وہ تو الگ سے رہے، لیکن ان کے بیٹے آئے، وہ کہاں چلے گئے؟ دوسری سوسائٹی میں چلے گئے. اس کا اثر کیا ہوا معلوم؟ حضرت موسیٰ آئے نا آگے، کتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، لیکن وہ ایک لمبی مدت کہاں رہے تھے؟ فرعون کی قوم کے بیچ میں رہے تھے نا، مورتی پوجا والے سسٹم میں. تو اللہ ان کو دریا کے بیچ سے نکال کے لے جا رہا ہے. کہاں سے؟ دریا کے بیچ. کتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ کی کیسی طاقت کھلی ہوئی. پیچھے فرعون کو برباد کیا ہے، ابھی نکلے ہیں اور آگے ایک قوم کو دیکھے مورتی پوجا کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے معلوم حضرت موسیٰ سے؟ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ. ہم یہ آیت پڑھتے تھے، ہم کو تعجب ہوتا تھا. ابھی تو نکلے ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو بھی ایسی مورتی بنا کے دو نا، ہم اس کی عبادت کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا تم کیا سوچتے ہو؟ تمہارا دماغ کہاں کام کرتا ہے؟ لیکن اصل میں اس کے پیچھے وہ پورا ایک کیا ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ایسی قوم کے بیچ میں رہ کر آئے کہ ان کی تھیوری ایسی بن گئی تھی. آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ اپنے فرینڈ سرکل میں بھی غور کرنا چاہیے. میں کس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کس کے ساتھ اٹھتا ہوں، یوٹیوب پر کس کو دیکھتا ہوں، فیس بک پر کس کو دیکھتا ہوں، کس کو فالو کرتا ہوں، سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ایک بات اسی میں ابھی کیا ہوگا، 31 آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی قرآن نے صاف کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جو شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں، جو اسلام کے علاوہ دوسری آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار مت کرو. ترکنو عربی میں کیسا کہتے ہیں؟ ترکنو معلوم فالو کرنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے. تھوڑا جھکاؤ بھی مت رکھو، یعنی کہ یہ تھوڑا اچھا ہے ایسا بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. عربی کے ورڈ ہے نا، اتنا پاور ہے اس میں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی فالو کرے جا کر، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. ایک یہ کہ یار یہ بہت اچھا سسٹم ہے گا، اتنا بھی نہیں آنا چاہیے. اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ غیرت. ہم نے دیا وہ اچھا نہیں ہے، بیوی اچھا کھانا بنا ہے اور پڑوسن کا آ جائے کھانا، بول تو دے، تعریف کر لے، پتہ نہیں ہے کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو. تو بیوی کو اتنی غیرت ہے تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اس کی لائف اسٹائل کو چھوڑ کر آدمی کہ اس قوم کا لائف اسٹائل اچھا ہے، بہت خطرناک بات ہے. اللہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ سپڑا صاحب جاؤ بھائی وہاں چلے جاؤ. تو اس لیے یہ جو تہوار آتے ہیں اس میں ہم خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. اس میں اسکول والے چھٹی رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر پہ بٹھا کر سمجھائے یہ ہماری خوشی کا دن نہیں ہے، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا تہوار ہے. صاف صاف کیسا؟ صاف صاف یہ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھو میں بتاتا ہوں کتنی غیرت والی بات ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، رات کو تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، سب کچھ کرے. جی ان کا انتقال ہو گیا. اور فرانس کی ایک لڑکی تھی، وہ ایک عالم کے ہاتھ پر کیا لائی؟ ایمان لائی. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ عالم حج کرنے کے لیے کہاں ہے؟ مکہ ہے. ان دنوں ان عالم صاحب کا انتقال ہو گیا، جو بہت کیا کرتے تھے؟ تہجد پڑھتے تھے یہ وہ سب. تو کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ ان کی قبر دوبارہ کھولنی پڑی. اس عالم پرانے زمانے میں سب کچھ رہ گیا، تھیلی رہ گئی، ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ کیا کرنی پڑتی، قبر کھولتی. جب قبر کھولی تو دیکھا وہ عالم نے کہ یہاں تو وہ جو فرانس میں لڑکی نے کیا کیا تھا اسلام، وہ یہاں موجود ہے. تو اس نے وہاں تحقیق کروائی جا کے کہ اس کی قبر کھولو. وہاں کھودا تو پتہ لگا کہ وہاں مولوی ہے. کیا ہے؟ اور وہ جو فرانس میں عیسائی لڑکی تھی وہ مسلمان ہوئی تھی، لیکن چھپ کر، گھر والوں کو بتایا نہیں تھا. تو اس کا جو دفن ودھی ہے نا وہ ان کے سماج کے ریتی رواج کے مطابق ہوئی تھی. اس کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو گیا. یہ واپس آئے کہاں؟ مکہ ہے. اس کی بیوی کے پاس گئے، کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنی کا کہوں. کہا کہ تمہارے مولوی صاحب کیسے رہتے تھے؟ کہا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دین کی خدمت کرتے تھے. بولے کوئی ان کا ویک پوائنٹ اس طرح کا قصہ ہوا ہے؟
تو بہت سوچا، تو اس نے کہا کہ ایک بات ہے جو بہت اندر کی میں تمہیں بتا دوں. بولے کیا؟ کہ یہ آدمی جب میاں بیوی ملتا ہے نا اس کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے، تو یہ آدمی ہمیشہ ایک جملہ بولتا تھا کہ یار عیسائیوں میں کتنا اچھا ہے کہ غسل نہیں کرنا پڑتا. یہ ایک جملہ عیسائیوں میں کتنا اچھا ہے کہ غسل نہیں کرنا پڑتا. کہ یہ ایک جملہ ہے بولے، باقی اس کی لائف بہت ٹھیک ٹھاک. اور وہاں اس عورت کو اسلام بہت پسند تھا. وہ ہمیشہ اسلام کتنا اچھا ہے، اسلام کتنا اچھا ہے، مجھے مسلمان بننا ہے. اس کا ایک جملہ اور اس کا ایک جملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ کو غیرت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آدمی سے گناہ ہو جائے آدمی تڑپ کے اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھے یا کسی اور کو قبول کرے یا اللہ کو پسند. ہم کتنے غیرت، اور ہماری بیوی کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو قتل کرنے کا جی کرتا ہے. اللہ اس سے زیادہ غیرت والا ہے. اس لیے ایسے جب موسم آئے، یہ سب تہوار آئے، بالکل بائیکاٹ. کیسا؟ کسی طرح کا کچھ نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ایسی گمراہی سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ